ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ پاکستان کے صحافیوں میں بہت ہی قابل قدر، قابل عزت نام ہے۔ کورٹ رپورٹنگ میں میرے خیال میں اگر ٹاپ پہ دیکھا جائے تو ایک ہی نام ہے، اور انہوں نے تمام ہی ایشوز کو کور کیا ہے، بہت بہادری سے، دلیری سے اور سچائی سے مختلف ایشوز پر یہ لکھتے ہیں، انہیں رپورٹ کرتے ہیں۔ حسنات ملک ان کا نام ہے۔ ان کا بہت شکریہ حسنات آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور گزشتہ دنوں انہوں نے ایک ایکسپریس ٹریبیون میں ایک رپورٹ کی ہے، اور اس میں کچھ ایسے نکات تھے کہ جس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ارشد ملک جو جج تھے، ان کی برطرفی کی جب اعلان ہوا تو اس کے بعد اب پاناما جو سارا کیس تھا اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ میں نے آج ان سے زحمت کی درخواست اس لیے کی ہے کہ ویسے تو یہ کورٹ کی پروسیڈنگ کو کورٹ کی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہمارے پروگرام میں یہ اس ساری پروسیڈنگ کو یا ان واقعات کو، ان تفصیلات کو عام آدمی کے لیے سمجھا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دقت ہوتی ہے کہ وہ مشکل لفظ نہیں سمجھ سکتے اور ٹرمینالوجی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ارشد ملک کا حسنات بھائی جو کیس ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اب کیا آپ کو پاناما کی کیا وقت نظر آتی ہے؟ جی عمار بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو پوری لیٹیگیشن ہے یہ تقریباً پاناما کی 2016 سے سٹارٹ ہوئی۔ 2016 میں یہ کیس آیا، پہلی دفعہ جب یہ کیس آئی پٹیشن سپریم کورٹ میں تو واپس ہو گئی کہ جی یہ مطلب پٹیشن جو ہے پبلک انٹرسٹ کا یہ میٹر ہی نہیں ہے۔ یہ پھر اس کے بعد یہ انٹرٹین ہوئی، انور علی جمالی کا ٹائم تھا، اس کے بعد مطلب وہ یہ معاملہ چلتا گیا، وہ ریٹائر ہو گیا، پھر آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنا۔ اس 5 رکنی بینچ نے تقریباً 4 مہینے اس کیس کی سماعت کی، اور 20 اپریل کو ایک فیصلہ دیا جس میں 2 ججز نے کہا کہ جی نواز شریف ڈسکوالیفائی ہیں کیونکہ انہوں نے جو تقریریں کی اس غلط بیانی کی، اور وہ مورل اتھارٹی لوز کر گئے ہیں، اور 62(1)(f) کے تحت نائل ہو گئے۔ جو 3 جج تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی جو لیگل اوبلیگیشن ہے کوئی وہ انہوں نے ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں انفلفل ہو، جو انہوں نے توڑی ہو، ایسی کوئی قانون ہو جس کو توڑا ہو اور اس کی بیس پہ ہم اس کو نواز شریف کو نائل کر دیں۔ ہم یہ معاملہ جو ہے ایک جی آئی ٹی کو بھیجتے ہیں۔ جی آئی ٹی انہوں نے بنائی، پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے انڈیا کا ایک حوالہ کیس کا حوالہ ذکر کر کے اس کو ریفر کر کے ایک جی آئی ٹی، پاورفل جی آئی ٹی بنائی 6 لوگوں کی، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جی آئی ٹی میں لوگ کی سلیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود کی کہ کون سے مطلب کس آدمی کو ہونا ہے 6 لوگ۔ اس میں پہلی دفعہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی، ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ بھی جو ہے جی آئی ٹی میں ڈالے گئے، اور جی آئی ٹی کی جو پوری تھی پروسیڈنگ، جو بھی انویسٹیگیشن تھی وہ سپروائز کی سپریم کورٹ نے، اور کہا کہ فورٹ نائٹ جو ہے 60 دنوں میں پوری کمپلیٹ رپورٹ نے، اور فورٹ نائٹ یعنی 15 دنوں کے بعد جو بھی پروگرس رپورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے سامنے رکھے۔ اسپیشل بینچ بن گیا ان 3 ججز کا۔ ان 3 ججز کے سامنے جو ہے 15 دنوں میں کیس رکھا جاتا تھا کہ جی یہ ہو رہا ہے، مطلب سارا کچھ ان کو بجٹ بھی دے دیا گیا، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی ساری جو ہے وہ کیا نام ہے فیسلٹیز، ساری عمارت جو ہے ان کے حوالے کر دی۔ جو سیکورٹی کا کام تھا وہ بھی سارا ان کے حوالے تھا کہ ان کو سیکورٹی بھی کافی ہائی، مطلب تاکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے نون لیگ کی حکومت تھی تو انہوں نے کام کیا۔ تو وہ جی آئی ٹی نے 60 دنوں میں جب رپورٹ دی تو رپورٹ دینے کے مطلب چیزیں کے ساتھ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بھی ایک چیز لیا ہے، کیپٹل ایف زیڈ ای کا وہ ڈاکومنٹ جس میں وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ڈاکومنٹ ہے یو اے ای نے، گورنمنٹ نے ہمیں ایڈمیٹڈ، یعنی ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ وہ ہوتا ہے ہمارے بھائی، وہ ہوتا ہے جس میں جو وہاں کی جو اتھارٹی ہے وہ ویریفائی کر کے دیتی ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹ ہے جس کے یہ ہے کہ جی نواز شریف جو ہیں وہ جو حسین نواز کی ایک کمپنی تھی اس کے ملازم تھے اور اتنی تنخواہ لے رہے تھے۔ وہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ جو بھی تھا اس حوالے سے جو ان کی ملازمت تھی یا جو وہ انہوں نے کہا کہ جی جو نامینیشن پیپر نواز شریف نے جمع کرائے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیپٹل ایف زیڈ ای کے ڈاکومنٹ، یعنی وہ جو تنخواہ لے رہے تھے تو وہ اس پہ جو مزے کی بات ہے جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی، پھر جب بینچ بیٹھا اٹھتے انہوں نے کہا خواجہ حارث صاحب سے، مجھے یاد ہے
کہ جی کیا وہ جو کیپٹل ایف زیڈ ای کے ڈاکومنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ڈاکومنٹ ٹھیک ہے لیکن وہ ہے مطلب لیکن پیسے آئے نہیں اکاؤنٹ میں پیسے. تو بس اتنی بات ہوئی اس سے زیادہ کوئی اس ڈاکومنٹ پہ نہیں بنتا. ججمنٹ ریزرو ہو گئی, 2 دن بعد فیصلہ آ گیا اور اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ جو ہے آپ نے پرائم منسٹر کو تاحیات نیل کر دیا. اس ڈاکومنٹ پہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈاکومنٹ تھا وہ ایک یو اے ای سے کیسے جی آئی ٹی نے لے لیا, یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح وہ ڈاکومنٹ کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جی آئی ٹی کو کہ وہاں جو ہے سے ڈاکومنٹ لیا جائے. اور پرائم منسٹر اور جو سولین گورنمنٹ تھی وہ تو ظاہری بات ہے ان کے اپنے خلاف کیسے وہ چیزیں آنی, تو وہ بڑی ایک حیرانگی کی بات تھی ہمارے لیے. اچھا یہ تو ابھی تک پھر آگے ابھی تک آپ نے بتایا نا کہ جے آئی ٹی اور پھر سپریم کورٹ کا اس وقت کیا رول رہا اور کیا فیصلہ آیا, کس طرح فیصلہ آیا. پھر اس میں ٹوسٹ بھی ایک آیا اور وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے ہمیں نظر آیا جس میں جج ارشد ملک اور ایک مبینہ ویڈیو بلکہ 2 ویڈیوز کا ذکر تھا. اب وہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جب ٹرائل بھیجا گیا سپریم کورٹ نے نیچے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, تو انہوں نے ایک کہا کہ مانیٹرنگ جج بھی مختص کر دیا کہ جی جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ مانیٹر کریں گے, سپروائز کریں گے اور منتھلی رپورٹ جو ہے نیب بھی دے گی اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہ بھی دے گی کہ کیا پروگرس ہوئی ہے. ارشد ملک صاحب کہاں تھے؟ ارشد ملک نہیں, پہلے بشیر صاحب تھے. اچھا, ارشد ملک صاحب دوسرے ریفرنس میں آئے تھے, پہلے بشیر صاحب تھے ٹھیک ہے, جنہوں نے ایون فیلڈ میں دیا فیصلہ. اچھا اس میں یہ ہوا کہ 6 مہینے میرا خیال ہے 6 مہینے دیے گئے کہ جی سارا ٹرائل آپ کنکلوڈ کریں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا, اور وہ 8 جو ہے پروگرس رپورٹ دی گئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو کہ جی معاملہ ہے. جب بشیر صاحب کر رہے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی قانون یہ ہے کہ جب ایک قسم کے چارجز ہوں, 3 ریفرنس سپریم کورٹ نے بنا دیے ہیں تو ایک ہی دفعہ جو ہے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کیس کو سنیں. اب یہ نہ ہو 3 ریفرنس مطلب ایک بندے پہ ایک ہی چارج ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی یا جو بھی یا ایسٹ بیان مینز ہے, تو یہ 3 ریفرنس کیوں بھائی, ایک ہی ریفرنس کر دیں, ان کو اکٹھا کر دیں. اور یہ ہے کہ جو میں نے اپنے وٹنس پیش کرنے ہیں وہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی کہ میں پھر اگر میں ایون فیلڈ پہلے ایک ریفرنس میں اپنے پیش کرتا ہوں وٹنس اور دوسرے میں کرتا ہوں تو میرا ڈیفنس ڈسکلوز ہو جاتا ہے. کرمنل جو یہ لا ہے, یہ کیسز ہیں, یہ جو فوجداری ہوتے ہیں, اس میں جو وکیل ہے اس نے بڑا اپنے ڈیفنس کو بچانا ہوتا ہے, کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی, یہ چیزیں اس کا آرٹ ہوتا ہے یہ چیز. تو وہ یہ بار بار وہ سپریم کورٹ تک گئے, انہوں نے کہا کہ یہ مثالیں ہیں کہ اس قسم کے معاملات ہوں تو تینوں یکجا کر دیجیے. تو سپریم کورٹ نے بھی نہیں مانا. آخر میں بشیر صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے تینوں ہیں, لیکن یہ ہے کہ فیصلہ میں اکٹھا کروں گا, تینوں کا نا علیحدہ کر کے فیصلہ اکٹھا کر دوں گا. لیکن وہ چلتا گیا. جون آیا تو جولائی میں الیکشن تھے, تو لگ نہیں رہا تھا کہ اگلے 6 مہینے بھی الیکشن وہ جو کنکلوڈ ہو ٹرائل جو ہے وہ 6 مہینے. آخری دفعہ جب بشیر صاحب نے کہا کہ جی مجھے ٹائم دیں سپریم کورٹ کو, تو ثاقب نثار صاحب اس بینچ میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی پہلے تو انہوں نے کہا کیا ٹائم, اتنا ٹائم ہو گیا خواجہ حارث صاحب کو کہ ابھی تک آپ کنکلوڈ نہیں کر سکے ٹرائل اور یہ وہ. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ 10 جون کی وہ رپورٹ کہ جی ایک مہینے میں جو ہے ریفرنس, ساتھ ہی آرڈر میں انہوں نے کہا ریفرنس اور ریفرنسز کہ ایک کا انہوں نے ایسا اشارہ کیا کہ جی ایک کا کم از کم جو فیصلہ ہے وہ 1 مہینے میں کر دیں, یعنی 10 جولائی تک ایک کا فیصلہ کر دیں. ثاقب نثار صاحب جلدی میں تھے اور وہ ہمارے لیے بھی حیرانگی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ 26 کو الیکشن تھے جولائی کو, اور 2 ہفتے پہلے بھائی آپ نے نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر تینوں ایون فیلڈ میں تھے, ان کو جیل بھیجنا مقصود تھا. تو وہ ایک ایسی بات ہے جس میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو بات آتی ہے کہ جو شریف فیملی کے وکلاء ہیں اور جو بہت سے اور بھی وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باعث کا کیس جو ہے بن سکتا ہے کہ جی یہ باعث نظر آ رہا تھا کہ جلدی تھی کہ الیکشن مینیپولیٹ کرنے کا یہ الزام کہ جی ایک جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو جیل میں بھیجنا. اچھا اس طرح کے باعث کی یہ پہلا موقع تھا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یا اس طرح کے باعث ہم نے ماضی میں بھی دیکھے؟ ملک قیوم صاحب کا دیکھا جب وہ انہوں نے بے نظیر کو سزا دی تو اس پہ پورا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سارا ان کی ججمنٹ خواہش کر دی اور انہوں نے ریزائن دینا پڑا
اس وقت مجھے یاد ہے. تو یہ بھی دیکھیں مطلب اب میں بھی حالات سازگار نہ ہوں اب مطلب جو بھی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے بہت سے وکلاء سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی باعث پہ پوری پروسیڈنگ خواہش ہو جائے، ٹرائل خواہش ہو سکتا ہے، ہو جاتے ہیں. مطلب انٹرنیشنلی تو اگر یہ کیس بین الاقوامی کہیں بھی ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ جب نذیر ارشد ملک کا معاملہ اور یہ جو سپریم کورٹ کا جو ثاقب نثار صاحب کی یہ جو آرڈر ہے اور جس طریقے سے پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں ان کو پورے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ جو ہے پروسیڈنگ سارا خواہش ہو جاتے رہتے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اور عام آدمی کا نا اس میں بہت دلچسپی ہے، انہوں نے جو ظاہر ہے عدالتی پروسیڈنگز کا انہیں نہیں علم، نہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک ویڈیو ہے جس میں ایک جج، سابق جج خود تسلیم کر رہا ہے، جس نے فیصلہ دیا ہے خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میرے پہ پریشر تھا، مجھے بلیک میل کیا گیا. یہ آپ نے بھی دیکھا. ایک جج جس نے وہ فیصلہ دیا ہے، جب یہ خود تسلیم کر رہا ہے، ساری قوم کے سامنے ہے، اس تسلیم کرنے کے بعد اس مقدمے کی، ان ملزمان کی، اس ساری کارروائی کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی وکیل نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اب جو فیصلہ ہے وہ لیگلی جو ہے وہ اب بچ جائے گا، سروائیو کر جائے گا. سارے تقریباً زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ری ٹرائل ہوگا، یعنی خواہش ہو جائے گا جو العزیزیہ میں. لیکن جو میری تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے، شریف فیملی کے وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں ایک ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے عدالتوں پہ، اور یہ ہے کہ جب ری ٹرائل ہوگا، ایک ہل میٹر کے کسی کیس میں جو ہے وہ ان کو کوٹل بھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ایک میں چلیں سزا ہوئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دوبارہ ہم ری ٹرائل پہ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ جو کوٹل ہوئی ہے اس میں بھی سزا ہو جائے، اور جو اس کیس میں بھی ایک ڈر ہے، اپریہنشن ہے. سیدھی بات ہے، وہ میرا خیال ہے کہ جو ٹیم ہے لیگل ٹیم وہ ری ٹرائل کے لیے میرا خیال ہے انٹرسٹڈ نہیں ہوگی. اچھا دیکھیے، یہ تو پھر تو یہ بڑی ٹریجڈی ہوئی کہ ایک پارٹی جس کو جو ہمیں مظلوم نظر آ رہی ہے عام آدمی کی نظر میں، وہ انصاف کے لیے اس لیے نہیں جا رہی، انصاف کے لیے اس لیے اپیل نہیں درج کرا رہی کہ انہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں ہوگا. بالکل. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری خواجہ حارث صاحب سے مطلب ایک دفعہ بات ہوئی تھی، وہ آن دا ریکارڈ تو نہیں، عموماً آف دا ریکارڈ گپ شپ ہوتی رہتی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے اس سے ورسٹ جو کیسز میں نا ایکوٹل کرائی ہے، بہت سے کیسز میں، ایون وہ مطلب فیصل صالح کے کیس میں اور بھی بڑے بڑے کیسز میں نیب، انہوں نے کہا میں نے ورسٹ کیسز میں جو ہے نا ایکوٹل کرائی. وہ اس وقت بھی کہتے تھے کہ سپریم کورٹ اپنی سپرویژن چھوڑ دے، اس کو ایسے ہی عام آدمی کی طرح جس طرح کیس ہوتا ہے نیب میں چلنے دیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ چیزیں ہوں گی. کیونکہ پراسیکیوشن یہ جو چیزیں تھیں سارا کچھ سامنے تھا، کوئی جو جس قسم کے ایویڈنس دیے گئے تھے تو وہ ساری چیزیں. لیکن وہ سیدھی بات ہے، یہی معاملہ ہے نا کہ سپرویژن جو ہے، ہم بار بار کہتے تھے کہ سپریم کورٹ پہ جب وکلاء بھی کہ آپ سپرویژن نہ کریں، یہ ڈیو پروسیس کے خلاف ہے. سپرویژن جو ہے آپ کو پتہ ہے سر، اس کی کوئی پیرامیٹرز بھی نہیں ہے، کیسی سپرویژن کرنی ہے آپ. مطلب وہ رپورٹ لے کے آئے گا تو کیا اس پہ جج صاحب اسے کہیں گے کہ جی اتنی سزا نہیں، اتنی دو یا یہ کرو، یا اسے سمپل رکھ لیں گے؟ کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہے سپرویژن کے، مانیٹرنگ کے. مانیٹرنگ کس چیز کی؟ دیکھیں انصاف مطلب یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی آپ کس مطلب جب حکومت چینج ہو گئی، مطلب پی ٹی آئی کی آ گئی یا کیئر ٹیکر، اس وقت کیا مانیٹرنگ تھی یا کس چیز کی تھی؟ تو اس میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی اچھا نام نہیں کمایا اس مانیٹرنگ کی وجہ سے. اور ابھی بھی جو کچھ یہ تاریخ میں ہوگا تو سپریم کورٹ کا نام جو ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو نتھی کر دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب 20 اپریل کو فیصلہ آ گیا یہ معاملہ نیب کو بھیج دیتے، اللہ خیر صلی. یہ چیزیں جب آخری دم تک وہ مطلب پروسیکیوٹر بھی خود رہے، یہ واحد کیس ہے جس میں انویسٹیگیشن بھی مانیٹر کی سپریم کورٹ نے، پروسیکیوشن بھی مانیٹر کی، اور اس وقت یہ اس قسم کا الزام ارشد ملک کی یہ چیز آ جانی. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی جو غلطی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے، یا یہ ماضی میں یہ ہسٹری میں یہ بہت مطلب یہ چیز آئے گی کہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کو مانیٹر کر رہی تھی، اور ایسے بندے کا ٹرائل جو پرائم منسٹر رہا ہو، جس کی پارٹی نے اب بھی ان حالات میں 1,27,00,000 ووٹ لیے ہوں. تو یہ بڑا معاملہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اب حالات نہیں ہیں. اب دیکھیں
لوگ اب ثاقب نثار صاحب پہ کھوسا صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، کھلم کھلم باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اس طرح تھے، یہ تھے. تو میں بھی اگلے 2-3 سال 4 سال بعد تو پھر اور بھی معاملات ہوں. فیصلہ بھٹو صاحب کا بھی ہوا جب اس کو کس طرح جوڈیشری میں لیا جاتا ہے. تو ابھی تو وہ جو جسٹس اعجاز چودھری صاحب ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ مطلب یہ ان کے فیلو ججز ہیں، مطلب جج ہیں، ان کی دوستی تھی سارا کچھ. مطلب انہوں نے یہ باتیں کی کہ پاناما کیس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں کنٹروورشل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو مانیٹرنگ کی گئی سپریم کورٹ نے وہ غلط کی، اس سے ان کو کوئی مطلب کہیں بھی نیک نامی نہیں ہوئی سپریم کورٹ کی، اور اس کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل غلط تھا. ایک آخری سوال، اور یہ سوشل سا سوال ہے، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. آپ کا ہم نے بہت وقت لیا. اس ویڈیو کے آنے کے بعد جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی، مانیٹرنگ کے بعد پھر جن اہم لوگوں کا، بڑے بڑے لوگوں کا، سپریم کورٹ کے کردار کا آپ نے ذکر کیا، اور میں کچھ قدغنیں بھی جانتا ہوں کہ ظاہر ہے ود ان دا لمٹس ہی ہم بات کر سکتے ہیں. تو جو کچھ یہ ہوا ہے آپ کے خیال میں تاریخ میں جن لوگوں نے یہ کیا ہے عدالتوں کی طرف سے، اور جن لوگوں کے خلاف کیا ہے، دو ہے نا، ایک شکایت کنندہ ہے اور ایک جو کر رہے ہیں، تو تاریخ میں انہیں کس نام سے یاد رکھا گیا؟ دیکھیں سر، معاملہ یہ تھا کہ آپ کہہ سکیں گے یہ کیس پہلے آپ کہیں تو جو لیگل ٹیم تھی شریف فیملی کی، انہوں نے اچھا کیس پلیڈ نہیں کیا. کیا ضرورت تھی اپنے ڈیفینس میں اور قطری لیٹر یہ چیزیں لانی کرنی، اس وقت سارے لوگ یہ لیکن پھر جو اس کے بعد ٹرائل میں سپریم کورٹ نے کیا، یا مطلب اس طرح اور معاملات ہوتے رہے کہ مطلب الیکشن سے پہلے ہی جو ہے ایک فیصلہ کرنا، اور کس طریقے سے ان کو اور بھی معاملات میں کرنا کہ جی تینوں کو کلب نہ کرنا. پھر آپ کو پتہ ہے 3 جو ایم این اے ہیں ان کو کنٹیمپٹ نوٹسز کیے گئے، ATA کے کیس لگائے، نون لیگ کے بہت سے جو ورکر تھے ان پہ ثاقب نثار صاحب نے بنایا. اس کے علاوہ شہباز شریف کو سمن کیا اپنی کورٹ میں، خواجہ سعد رفیق کو کیا، اور بھی بہت سارے نون لیگ کے. مطلب وہ لگ رہا تھا کہ وہ چیز کر رہے تھے. بڑا افسوسناک بات ہے، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں بہت بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے یعنی اپنی چیف جسٹس سے بننے سے پہلے بڑے بڑے فیصلے اچھے بھی کیے، لیکن جو آخری سال 2 کیا انہوں نے اپنا جو کچھ، میرا خیال ہے کہ اس کا انہوں نے اپنا بھی کچھ نہیں چھوڑا اور ادارے کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. اور سیدھی بات ہے، سیاستدانوں کے خلاف جب بھی فیصلے آئیں گے، سیاستدانوں کو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر بھی الائیو رہتے ہیں، ان کا ووٹ بینک پھر بھی انٹیکٹ رہتا ہے، ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ مطلب اب دیکھیں نا، سپریم کورٹ کو میں نے تقریباً 10 سال میں دیکھا. یہ وہ جو سپریم کورٹ بحال ہوئی لائر موومنٹ، اس وقت بھی جو ججز بیٹھے ہیں یہ لائر موومنٹ کے بینیفیشری ہیں. مطلب یہ ثاقب نثار صاحب، کھوسا صاحب، ایون افتخار محمد چودھری صاحب کے جو یہ سارے لائر موومنٹ، ان کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو سولین اداروں کو مضبوط کرتے. اور مطلب لیکن افسوسناک بات ہے 2009 کے بعد انہوں نے سب نے، سارے ججز نے، چاہے جو بھی، انہوں نے 184(3) کو 58(2)B میں کنورٹ کر دیا، اور اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کی. مطلب سیدھی بات ہے 184(3) کے نام پہ آپ نے اتنی انکروچ کی، اتنے بندے، تقریباً 35 سے زیادہ ایم این اے آپ نے فیک ڈگری اور اس کے علاوہ اور ڈیول نیشنلٹی میں ڈسکوالیفائی کر دی، تاحیات نیل کر دیے. مطلب اب دیکھیں تاحیات نیلی ایک اللہ کے مطلب آپ کو گناہ کرتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کا اللہ پاک بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ کیا بات کہ جی آپ نے مس ڈکلیریشن کی ہے، اگر اس میں نیت بھی نہیں دیکھی گئی کہ کیا نیت تھی، پھر بھی آپ نے تاحیات ایک بندے کو نیل کر دیا. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے جو یہ خاص کر جو نیلی ہے تاحیات والی، اور اس کے علاوہ ایک آدمی ہے اس کی، اب دیکھیں وہ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتا نواز؟ اچھا اسناد بھائی، اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. مختصر اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اور جو آپ کی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں ان کے حساب سے کنکلوڈ کرتا ہوں. 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، ایک تاریخ کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک عوام کے فیصلے ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد بھٹو فیملی ختم نہیں ہو گئی، پیپلز پارٹی ختم نہیں ہو گئی، وہ اسی طرح رہے. جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا وہ تاریخ میں نیست و نابود ہو گئے. بالکل. یہ ایک اور فیصلہ ہے جس کے میں باعث کے سارے شواہد موجود ہیں،
لیکن ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. جن لوگوں نے یہ کیا تاریخ میں انہیں کس نام سے یاد رکھا جائے گا یہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف کیا وہ بہرحال عوام کے نمائندے ہیں. وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی میدان میں ہوں گے، اسی سیاست میں ہوں گے. اصل مسئلہ ان لوگوں کو نااہل کرنے کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کو ساری عمر کے لیے سیاست سے نکالنے کا نہیں ہوتا. اتنی سمجھ ہوتی ہے غیر جمہوری قوتوں کو. اصل مسئلہ اس ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے جو درمیان میں آپ نے گین کرنا ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے پھانسی کے فیصلے کے بعد 11 سال وہ ٹائم گین کیا گیا تھا. اس دفعہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد جو ٹائم گین کیا گیا ہے ہمیں نہیں پتا وہ کتنا ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد بھی ادارے کو بہت نقصان ہوا تھا. اس ادارے کی بڑی اہم شخصیات کے اوپر بات آئی تھی اور پاکستان کو بہت نقصان ہوا تھا. تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال اب ہو، لیکن بس دعا کی جا سکتی ہے اور ہمیں اب بہرحال اپنے بڑے اداروں سے انصاف کی توقع رکھنی چاہیے. اگر وہ انصاف ملے گا تبھی پاکستان آگے چلے گا.